اللہ کب آیا یا اللہ کب سے ہے، اس ٹائپ کے کویشچنس اکثر مسلمانوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 3 ٹاپکس کور کریں گے۔ نمبر 1، اللہ کب سے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کو بنانے میں 6 دن کیوں لگائے۔ نمبر 3، اللہ کی کوئی تصویر کیوں نہیں ہے، وہ کیسا دکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں فرسٹ کویشچن کو، جس میں ہے کہ اللہ کب سے ہے۔ یہ جو کب کا ورڈ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سوٹیبل ہے ہی نہیں۔ اب میں بتاتی ہوں کیوں۔ کیونکہ یہ کب ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ کے اندر جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو پہلے ہم سمجھیں گے کہ ٹائم کیا ہے۔ ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے۔ کیسے؟ سورج اور چاند کے ذریعے۔ جب سورج نکلتا ہے تو دیٹس مین کہ دن ہوا، جب چاند آ جاتا ہے تو وہ دن کو ختم کر دیتا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اب یہ ایک دن ہو گیا۔ تو دیٹس مین کہ سورج اور چاند مل کر کے دن اور رات کو بناتے ہیں۔ پھر ہم ان دن اور رات کو کیلکولیٹ کر کے، جوڑ کر کے ہفتے بناتے ہیں، مہینہ بناتے ہیں، سال بناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے یا ہزاروں کروڑوں سال پہلے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ سال بنائے ہیں، خود یہ دن بنائے ہیں، خود چاند اور سورج کو کریٹ کیا ہے، ٹائم کو کریٹ کیا ہے، تو پھر آپ اس کو اس ٹائم کے اندر کیسے دیکھ سکتے ہو کہ وہ کب آیا؟ یہ تو ٹائم سے باہر ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ایک ایگزامپل کے تھرو آپ اس کو سمجھ سکتے ہو۔ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، آپ اس کے اندر بیٹھے ہو یا پھر اس سے باہر ہو؟ اب آپ کہو گے یہ کیسا سوال ہے، ہم تو باہر ہیں تبھی تو ہم اپنے موبائل کو چلا رہے ہیں نا۔ کیونکہ آپ نے موبائل کو کریٹ کیا ہے، آپ ہی جیسے ایک انسان نے موبائل کو کریٹ کیا ہے، تو دیٹس مین کہ ہم موبائل کے اندر نہیں ہو سکتے، ہم باہر بیٹھ کے اس کو چلا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے وقت کو کریٹ کیا ہے، ٹائم کو کریٹ کیا ہے، تو وہ وقت کے باہر ہے اور وہ خود ہمارے لیے دن اور رات کو بنا رہا ہے، دن اور رات کو چلا رہا ہے ایک سائیکل کے طور پر۔ اسی لیے یہ سوال بالکل غلط ہے کہ اللہ کب سے ہے۔ وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن شریف میں اس کے لیے ایک آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ سورہ حدید کی آیت ہے، وہی سب سے پہلے ہے، وہی سب کے بعد ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس یونیورس کو بنانے میں 6 دن کیوں لگے؟ اب یہ سوال جو ہے یہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے وقت کو بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کو کریٹ کیا۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے اس نے وہاں پہ 6 دن کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ بس لکھ دیتے کہ میں نے اس دنیا کو بنا دیا، تو پھر آپ اس پہ بھی یہ سوال کر رہے ہوتے کہ کیسے بنایا، کتنے دن لگے، کتنا ٹائم لگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی سوال اٹھے ہی نہ، پہلے ہی مینشن کر دیا کہ میں نے اس کو 6 دن میں بنایا۔ اب 6 دن کا ورڈ اللہ نے کیوں لکھا، 1 دن کا کیوں نہیں لکھا یا پھر 1 گھنٹے کا کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پرفیکشن کو دکھاتے ہیں۔ آپ نے کچھ چیز کو 3 دن لگا کر، 4 دن لگا کر یا کچھ سالوں میں اپنی محنت سے کچھ ایسا کریٹ کیا، تو آپ اس کو بتاتے ہو کہ اس میں 1 سال تو لگا، لیکن دیکھو یہ کتنا پرفیکٹ ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ میں نے 6 دن میں بنایا ہے، لیکن اب تم آسمان کی طرف نگاہ کرو، کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تم اس دنیا کو گھوم کر کے دیکھو، کیا کہیں پر بھی تمہیں کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے جو کہ امپرفیکٹ ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ طریقے سے کیا۔ شاید آپ کو یہ سوال بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھرڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر کیوں نہیں ہے، وہ کیسا دکھتا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اس پہ تو ہمیں ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک ہی بھگوان ہے، وہ بھی اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی فوٹو ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو اس کا آنسر بہت زیادہ سمپل ہے۔ سمپل اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر میرا اللہ، مجھے کریٹ کرنے والا، میرے ہی جیسا دکھے، نعوذ باللہ، تو پھر فائدہ کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح دکھتا ہوں۔ اس نے ایسی ایسی چیزیں کریٹ کی ہیں، فرشتوں کو بنایا نور سے، اور جنوں کو بنایا ہے آگ سے، اسموکلیس فائر سے۔ تو وہ ہم سب سے الگ دکھتا ہے، اسی لیے وہ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو امیجن کر لیں، اگر ہم اس کو امیجن کر کے اپنی کسی نوٹ بک میں اتار لیں یا پھر کوئی اس کی اپنے ہاتھ سے اس کی کوئی مورتی بنا دیں، وہ بھگوان، وہ اللہ ہی کیسا جو کو کریٹ کر سکے، تو پھر وہ ہمارا کریٹر کیسے رہے گا؟ میں تو اس کو اپنا کریٹر سمجھتی ہوں، جس کو کوئی پوری دنیا مل کر کے بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہے تو وہ اس کی ایک امیج تک نہیں بنا سکتے۔ وہ ہے کریٹر، اور اس کو کریٹر کہنے میں مزہ بھی آئے گا۔ اس کو آپ ایک چھوٹے سے ایگزامپل سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام چیزیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دی، آپ سب کو دیکھ رہے ہو۔ ایک چھوٹا سا ایگزامپل لو مکھی کا۔ مکھی کو ہم ہزاروں سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہزاروں سالوں سے دیکھنے کے بعد بھی پوری دنیا مل کر کے، ایک سائنٹسٹ مل جائے، پوری دنیا مل جائے، جو خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ سارے مل جائیں، اور سب مل کر کے کہو کہ ہزاروں سال سے تو اس مکھی کو دیکھ رہے ہیں، اتنی سی تو ہے، چلو اس کو بنا کے دیکھتے ہیں، کیا آپ اس کو بنا پاؤ گے؟ جو مکھی آپ کو ہزاروں سالوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ اس کو کریٹ نہیں کر سکتے۔ میں کاپی میں کریٹ کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں،
जो उसको आप रियल बना दो, वो मक्खी उड़े। मक्खी तो दूर, आप उसका पर भी नहीं बना सकते। और ये एग्जाम्पल अल्लाह ने खुद कुरान शरीफ में कहा है कि जिनको भी तुम पूजते हो और जिनको भी तुम मानते हो, सबको बुला लो और सबसे कहो कि एक मक्खी भी तो बना के दिखा दें। कोई मक्खी नहीं बना सकता। सोचने वाली बात है कि नहीं? मुसलमानों ने तो कभी दावा नहीं किया ना कि हमने अल्लाह को देखा है। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मैंने अल्लाह को देखा है, तब तो आप उससे कहो कि फिर तू उसकी तस्वीर बना के दिखा कि वो कैसा दिखता है। पर हम तो कहते हैं हमने उसको देखा ही नहीं। बात हो गई ख़त्म। जिसको तुम देख रहे हो हज़ारों करोड़ों साल से, जो तुम्हारे एक हाथ मारने से मर जाती है, मक्खी है, मच्छर है, तुम उसको नहीं बना पाते, तो तुम अल्लाह की बात करते हो, जो कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग से बिल्कुल परे है। जिसने तुम्हें ये दिमाग दिया है तो उसने इतना ही दिया है ना कि तुम बस दुनिया के बारे में सोच सको। इतना दिमाग नहीं दे दिया कि तुम उसके बारे में सोच सको।